अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अमरीन फ़ातिमा। और जैसा कि सोशल मीडिया का दौर है और हर दूसरे दिन किसी न किसी चीज़ पर बहस हो रही होती, इसने ये कह दिया, उसने वो क्यों नहीं कहा, उसने ये कहा। तो ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं। पिछले कुछ दिनों से अदाकारा फ़िज़ा अली जो हैं वो तनकीद की ज़द में हैं, साथ में कामरान शाहिद भी तनकीद की ज़द में हैं। आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी कामरान शाहिद साहब से क्या बात हुई और ये जो सारी कंट्रोवर्सी है या फ़िज़ा अली ने सुहेल वड़ाई साहब को जो भी कहा उस पे सुहेल वड़ाई साहब का क्या रद्द-ए-अमल है। फ़िज़ा अली ने चंद दिन पहले ईद शो में, दुनिया टीवी के ईद शो में शिरकत की और उनके साथ जैसा कि हम सब जानते हैं सीनियर सहाफ़ी भी थे। और फ़िज़ा अली से कामरान शाहिद ने एक सवाल किया और वो सवाल कुछ इस तरह था कि सहाफ़ी ना होते तो क्या होते, शायद कुछ इस तरह की चीज़ थी। तो फ़िज़ा अली ने जवाब में इरशाद भट्टी साहब के हवाले से शायद कहा कि ये दर्जी होते, कामरान शाहिद के हवाले से शायद उन्हें गवैया कहा या कुछ इस तरह की बात बोल दी। तो सुहेल वड़ाई साहब को उन्होंने कहा कि अगर ये सहाफ़ी ना होते तो बाहर के मुल्कों में शायद वॉशरूम्स साफ़ कर रहे होते, कुछ इस तरह की उन्होंने बात की। तो जब फ़िज़ा अली ये बात कर रही थी तो सुहेल वड़ाई साहब बहुत ज़्यादा मुस्कुरा भी रहे थे। और लेकिन जब ये क्लिप सोशल मीडिया पर आया तो जो सुहेल वड़ाई साहब के चाहने वाले थे उनको ये बहुत बुरा लगा और बहुत ज़्यादा तनकीद हुई फ़िज़ा अली पर और कामरान शाहिद पर। फ़िज़ा अली पर इसलिए तनकीद हुई कि उन्होंने एक सीनियर जर्नलिस्ट की तज़लील की है और कामरान शाहिद पर इसलिए तनकीद हुई कि उन्होंने ये जो फ़िज़ा अली का जवाब था या फ़िज़ा अली ने जो भी सुहेल वड़ाई साहब से कहा था वो क्यों जाने दिया। प्रोग्राम जब वो एडिट करवा रहे थे या एडिट हो रहा था तो क्यों नहीं कहा गया कि ये जो चीज़ है इसको निकाल दे, क्योंकि फ़िज़ा अली की तरफ से सुहेल वड़ाई साहब की तज़लील हुई है। तो कामरान शाहिद से जब मेरा रब्ता हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि कामरान ये बताइएगा कि फ़िज़ा अली ने जो सुहेल वड़ाई साहब के हवाले से कहा था, क्या वो आपको इतना मुनासिब लगा कि आपने उसको ऑन एयर जाने दिया। तो उनका ये कहना था कि प्रोग्राम में फ़िज़ा अली ने जो भी कहा उसको ना सिर्फ सुहेल वड़ाई साहब ने एंजॉय किया बल्कि साथ ही जो हमारे सीनियर बैठे हुए थे जर्नलिस्ट उन्होंने भी एंजॉय किया। और उनका ये कहना था कि जब शो ख़त्म हुआ तो उसके बाद सुहेल वड़ाइच और फ़िज़ा अली और जो दीगर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे वो सब बड़े अच्छे से गुफ्तगू करते रहे, तस्वीर भी बनी और अच्छे माहौल में वहाँ पर बैठकर वो शो हुआ और अच्छे माहौल में ही वो ख़त्म भी हुआ। और ख़त्म होने के बाद सब अच्छे माहौल में अपने अपने घरों में गए। तो कामरान शाहिद का ये कहना था कि शो ख़त्म होने के बाद सुहेल वड़ाई साहब ने बिल्कुल भी उनसे ये नहीं कहा कि फ़िज़ा अली ने जो भी कहा उससे मेरी तज़लील हुई है, मेरा दिल दुखा है, तो प्लीज़ आप ये जो चीज़ है इसको प्रोग्राम जब ऑन एयर जाए तो उसमें से आउट कर दीजिएगा, तो निकाल दीजिएगा। तो ऐसा कामरान का कहना है कि उनकी तरफ से कोई मुतालबा नहीं आया और किसी एक बंदे ने भी, वहाँ सीनियर सहाफ़ी ने बैठे ने ये नहीं कहा कि फ़िज़ा अली ने अपने सीनियर्स की तज़लील किया, ख़ुसूसी तौर पर सुहेल वड़ाई साहब की। तो कामरान शाहिद का ये भी कहना था कि सुहेल वड़ाई साहब से मेरी इस प्रोग्राम के बाद यानी लोगों ने जब तनकीद करना शुरू की तो उन्होंने कहा कि उसके बाद भी मेरी बारहा सुहेल वड़ाई साहब से बात हुई है और उनका ये कहना है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग अगर तनकीद कर रहे हैं, फ़िज़ा अली ने ऐसा कुछ नहीं कहा और मैंने बिल्कुल माइंड भी नहीं किया। और उनका ये कहना था कि सुहेल वड़ाई साहब इस पे बल्कि मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे कि देखें लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो कामरान शाहिद का ये भी कहना था कि सुहेल वड़ाई साहब ने किसी किस्म की कोई वीडियो नहीं बनाई और ना ही कोई ट्वीट किया है या फेसबुक पोस्ट लगाई है। ऐसा उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, ना लिखा गया, ना बोला गया कि भाई कामरान शाहिद के शो पर मैं गया और मेरी तज़लील हुई। कामरान शाहिद का ये भी कहना था कि चूँकि सुहेल वड़ाई साहब पीटीआई के सरबरा इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारे कॉलम्स भी उन्होंने लिखे हैं जो कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनको पसंद नहीं आए, इसलिए उनको सुहेल वड़ाई साहब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो गुस्सा उन्होंने इस तरह से निकाला कि एक बात जिसमें ऐसी कोई बात भी नहीं है उसको उन्होंने उछाला, नेगेटिव रंग देने की कोशिश की। तो कामरान शाहिद की ये बात मुझे थोड़ी सी समझ में भी आती है जो उन्होंने ये कही कि मुझे किसी ने नहीं कहा, सुहेल वड़ाई साहब समेत किसी ने भी नहीं कहा कि फ़िज़ा अली ने जो भी कहा है उसे काट दिया जाए।
تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے انہوں نے ہی مائنڈ نہیں کیا اور ان کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے کہ اس کو نکال دیا جائے یا سوشل میڈیا پر جو بھی چل رہا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے بھی مائنڈ نہیں کیا، تو میں کون ہوتا تھا کہ میں اس کو شو سے نکال دیتا۔ تو کامران کی یہ بات میں تھوڑی سی اس لیے بھی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ میں بھی سلیبریٹیز کے انٹرویوز کرتی ہوں، تو جب میں کسی سلیبریٹی کا فرض کریں میں نے کسی سلیبریٹی کا انٹرویو کیا اور انٹرویو کے بعد اس سلیبریٹی نے بولا کہ پلیز فلاں جو سوال تھا اور اس کا میں نے جواب بھی دیا، وہ سوال بھی نکال دیں، وہ جواب بھی نکال دیں، میں نہیں چاہتا یا چاہتی کہ یہ جو سوال ہے اور اس کا جو جواب میں نے دیا ہے یہ آن ایئر جائے۔ تو اس کے بعد میں پابند ہو جاتی ہوں کہ میں جو مجھے گیسٹ کی طرف سے کہا گیا ہے، سلیبریٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بھائی یہ چیز نہیں جانی چاہیے تو وہ نہیں جانی چاہیے، اگر وہ جاتی ہے تو یہ میری طرف سے غیر اخلاقی حرکت ہے اور یہ جرنلزم کے تقاضوں کو آبویسلی پورا نہیں کرتی۔ تو اسی طرح سے اگر کامران شاہد کو کہا ہی نہیں گیا، جس کے بارے میں بات ہوئی ہے اس بندے نے کہا ہی نہیں کہ مجھے یہ برا لگا ہے یا میری تذلیل کی گئی ہے، اس کو شو سے نکال دیں، تو کامران شاہد تو پھر اس میں قصوروار نہیں ہیں۔ کامران شاہد کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت سارے لوگ مجھ پہ تنقید تو کر رہے ہیں لیکن ان میں چند ایک ایسے صحافی بھی ہیں جن کی جرنلزم کو میں نے بہت قریب سے دیکھا اور میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ خود یلو جرنلزم کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی یلو جرنلزم ہی کر رہے ہیں، اور ان کا پورا کریئر جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں گھستے ہیں اور اسکینڈلز جھوٹے سچے باہر لے کر آتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اگر اٹھ کر مجھ پہ تنقید کریں گے تو میری نظر میں ان کی بات کی بالکل بھی اہمیت نہیں ہے، میرے نزدیک وہ کریڈیبل بھی نہیں ہیں اور ان کی جو تنقید ہے اس کو تو میں بالکل بھی سیریس نہیں لوں گا۔ کامران شاہد سے جب میں نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا پر تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریٹنگ لینے کے لیے آپ نے فضا علی کا یہ جو کلپ ہے یہ شو سے نہیں نکالا، تو کامران شاہد نے کہا کہ میں جس طرح کا اینکر ہوں میں نے کبھی بھی ریٹنگ کے لیے کوئی بھی چیز نہیں کی ہے، اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ میرے شو پر گلوکار جواد احمد بھی موجود تھے، ارشاد بھٹی صاحب بھی موجود تھے، ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور جواد احمد کی طرف سے کافی زیادتی کی گئی، انہوں نے ان کو 2 ٹکے کا صحافی کہا اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کہیں، جس کے بعد بھٹی صاحب شو سے اٹھ کر چلے گئے، کامران شاہد ان کے پیچھے گئے اور ان کو واپس لے کر آئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس لڑائی میں جو باتیں سامنے آ رہی تھیں اگر وہ میں چلا دیتا تو چھپڑ پھاڑ ریٹنگ آتی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ریٹنگ کے لیے کچھ نہیں کرتا، نہ ہی مجھے ضرورت ہے۔ تو یوں میری کامران شاہد سے جو بات ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اداکارہ فضا علی گزشتہ روز انہوں نے ایک سٹوری لگائی تھی اور انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ میں نے کسی بھی شعبے میں کام کرنے والے کسی بھی بندے کی تذلیل نہیں کی، خدا را نیگیٹو رنگ نہ دیں، تو اس طرح کی پوسٹ ان کی طرف سے بھی سامنے آئی تھی، اور سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل بھی اس چیز کو مائنڈ نہیں کیا جس کا لوگوں نے بہت ایشو بنایا ہوا ہے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی اپنے شو پر اس شو کا ذکر کیا اور ان کی باتوں میں بھی یہ واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بھی اس شو میں جتنی بھی گفتگو ہوئی اس کو مائنڈ نہیں کیا اور ان کے نزدیک کسی کی کوئی تذلیل نہیں ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ ہم جب سے کامران شاہد کو دیکھ رہے ہیں ہم نے ان کے شوز میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں دیکھی کہ جس کو دیکھ کر ہمیں لگے کہ شاید وہ ریٹنگ کے لیے یہ چیز کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ میں اس وقت کامران شاہد کی سائڈ لے رہی ہوں، نہ میں فضا علی کی سائڈ لے رہی ہوں، نہ میں کسی کی سائڈ لے رہی ہوں، لیکن ہمارے سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جس میں ایسے صحافی بھی ہیں، چند ایک ایسے صحافی بھی ہیں جو کہ پرنٹ میڈیا میں پٹ گئے، اور پرنٹ میڈیا میں ان کی جرنلزم ایسی تھی کہ لوگوں کو بلیک میل کرتے رہے، لوگوں کے سکینڈلز باہر لے کر آتے رہے، لوگوں کے پرائیویٹ زندگیوں میں گھستے رہے، وہاں پر وہ پٹ گئے، اور پٹنے کے بعد اب چونکہ ان کو ظاہر اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی بات پکڑ کر ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اور اونچی آواز میں بولیں گے تو شاید ہمارے پاس ریٹنگ بہت آئے گی اور ہم کوئی بہت بڑے اینکر جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو بھی اگر سوشل میڈیا سے ریٹنگ چاہیے یا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے ایک کریڈیبل جرنلسٹ یا کریڈیبل اینکر مانے تو اس کو چاہیے کہ وہ سچی بات کرے اور ٹھیک بات کرے، درست بات کرے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ مثبت جرنلزم کریں
اور اگر کسی ایشو پر بات کرنی، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پر ہم بات کر سکتے ہیں اور مثبت انداز میں بات کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو ہمارے پاس ریٹنگ بہت زیادہ آ جائے گی اور ہم بہت زیادہ ڈسکس ہوں گے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو جو میری بات یقیناً بہت بری لگے گی، تو جو جرنلسٹ پرنٹ میڈیا میں پٹ چکے ہیں اور اب ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے دور میں زندہ رہنا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے، وہ کریں، لیکن نیگیٹیوٹی کو پروموٹ نہ کریں اور نیگیٹیوٹی کے ذریعے آگے جانے کی کوشش نہ کریں. پہلے بھی انہوں نے یہی کچھ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی جو صحافت تھی وہ دفن ہو کر رہ گئی ہے. باقی یہ ہے کہ جی سوشل میڈیا پر ہر دوسرا بندہ جس کے ہاتھ میں کیمرے والا موبائل ہے وہ جرنلسٹ بھی ہے، وہ اینکر بھی ہے اور بیٹھ کر وہ تجزیے بھی کر رہا ہوتا ہے. بالکل سب کچھ کریں آپ، لیکن یہ ہے کہ صرف نیگیٹیوٹی سے آپ ریٹنگ لینے کی کوشش نہ کریں، کچھ پازیٹیو باتیں بھی کریں اور سوسائٹی کو جو ہے وہ آپ کی طرف سے اچھا پیغام جانا چاہیے، اچھی باتیں سننے کو ملنے چاہیے، نہ کہ آپ لوگوں کی پگڑیاں بیٹھ کر اچھالتے رہیں. تو میرا مشورہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں بات کریں تو یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کیا وہ بھی احتجاج کر رہا ہے، کیا اس کو بھی محسوس ہوا ہے کہ اس کی تذلیل کی گئی ہے. اس سارے معاملے میں سہیل وڑائی صاحب خاموش رہے، انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی. تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اگلا بندہ جس کے لیے آپ جس کے سگے اتنے بن رہے ہیں وہ اپنے لیے بات کر رہا ہے یا نہیں، یا اس کو واقعتاً وہ چیز بری لگی ہے یا نہیں، یا واقعتاً وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی تذلیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.